بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی واش روم تھا۔ عورتوں کے نہانے کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا اور مردوں کے نہانے کے لیے شام کا وقت مقرر تھا۔ اس اصول پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری تھا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ لیکن میری نند عجیب ہی تھی کہ دوپہر میں نہانے جایا کرتی تھی، حالانکہ دوپہر میں کسی کو بھی نہانے کی اجازت نہ تھی۔ تو پھر میری نند کو یہ اجازت کیوں تھی؟ آج بھی جب میں صبح نہا کر گھر آئی تو نند ابھی بھی بستر میں گھسی سو رہی تھی۔ میں نے نند سے کہا کہ جا کر نہا لو، پھر واش روم میں جانے کی اجازت نہ ہوگی، تو اس کے بجائے میری ساس بولی کہ اے لڑکی، تو جا کر کھانے کی تیاری کر، چلی جائے گی وہ خود ہی۔ اماں کافی سخت تھی، اس لیے میں ان کے ڈر سے فوراً ہی اس کمرے کے پاس سے ہٹی اور باورچی خانے آ گئی۔ لیکن نند کی حرکتوں کو لے کر میرا تجسس بڑھ چکا تھا۔ یہ اس کا روز کا کام تھا کہ دن چڑھتے تک سوتی رہتی تھی اور پھر دوپہر کو جا کر نہا آیا کرتی تھی۔ کھانے کی تیاری کے بعد میں نے کھانا میز پر لگایا اور سب کو کھانے کے لیے کہا۔ کھانے کے بعد شوہر اور سسر تو کام پر چلے گئے اور میں نے باقی کے کام ختم کر لیے، لیکن نند ابھی تک اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ساس بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ میں بھی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور نند کے بارے میں سوچنے لگ گئی۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ نند دوپہر میں نہیں نہانے جایا کرتی تھی اور میری ساس اس سے روکتی کیوں نہیں تھی دوپہر کو جانے سے؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ نند اپنے کمرے سے باہر نکلی اور گاؤں میں بنے واش روم کی طرف چل پڑی۔ میں ایک چست میں اٹھی اور اس کے پیچھے دروازے تک گئی۔ سنو، دروازے پر کھڑے۔ میں نے اسے پکارا تو اس نے گردن موڑے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ دیکھو کتنی گرمی ہے باہر، میں نے فکر مندانہ لہجے میں کہا تو وہ بے تاثر لہجے میں بولی کہ بابی نہانے جا رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیرانگی سے اسے دیکھا اور کہا کہ لیکن تمہارا نہانے کا وقت تو صبح کا ہے، اب مت جاؤ، کوئی گاؤں والا دیکھ لے گا۔ میرے مشورے پر اس کا منہ بنا تھا اور ایک دم سے اس کا لہجہ بدلا تھا۔ عجیب سے انداز میں اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کوئی اور شاید نہ دیکھے بابی، لیکن اگر آپ یہاں کھڑی رہی تو یقیناً سب دیکھ لیں گے۔ کہہ کر وہ مڑی اور نکلتی چلی گئی، جبکہ میں وہیں پر دروازے پر کھڑی اس لہجے پر غور کرتی رہ گئی تھی۔ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، ایک تو ان کی اچھائی کا سوچو اور پھر ان کے لہجے بھی سنو۔ میں منہ بناتی دروازے سے ہٹ کر اندر آئی اور صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی اب نند آدھا گھنٹہ لگا کر آئے گی، خدا جانے آدھا گھنٹہ واش روم میں کیا کرتی تھی۔ آخر نند اتنا عجیب رویہ کیوں دکھا رہی تھی؟ ابھی اس کے غصے کی وجہ تو کافی پرسکون لگی تھی۔ آتے ہی سیدھا باورچی خانے میں گئی اور 2 روٹیاں اٹھا لائی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ امی سو گئی؟ میں نے اس کے بیٹھے ہی سوال کیا تو اس نے مثبت انداز میں سر ہلایا۔ صحن میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، لیکن میری جانچتی نظریں ابھی بھی نند کو دیکھ رہی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اٹھی اور برتن رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر کیسے پتہ لگاؤں کہ نند دوپہر میں کیوں نہانے جاتی ہے؟ کیا مجھے شوہر سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے؟ ہاں، مجھے ایک بار تو شوہر کو اس کی بہن کے بارے میں بتانا چاہیے، تاکہ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ پہلے سے ہی اسے حل کر لیں۔ سوچ لیں کہ شام کو جب شوہر گھر آیا تو کپڑے لے کر سیدھا گاؤں میں بنے واش روم میں چلا گیا۔ سسر بھی شوہر کے ساتھ ہی چلے جایا کرتے تھے۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ دونوں واپسی ہوئے تو تب تک کھانا بھی لگ چکا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے سسر اور ساس کو دوا دی اور اپنے اور شوہر کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ کمرے میں بیٹھے رجسٹر پر حساب کر رہا تھا۔ مجھے چائے لاتا دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر سے حساب میں مصروف ہو گیا۔ چائے رکھ کر میں خود بھی بستر پر آ بیٹھی اور اسے غور سے دیکھا اور بات پوچھوں؟ میرے سوال پر اس نے چہرہ اٹھائے مجھے دیکھا اور بولنے کی اجازت دی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہن دوپہر کو نہانے جایا کرتی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کیونکہ شوہر پل میں تو تولا ہو جاتا اور پل میں ماشا ہو جاتا، اور اب بھی یہی ہوا۔ اسے میرا سوال اتنا برا لگا تھا کہ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے
اس نے مجھے دیکھا اور زور سے رجسٹر بند کر دیا۔ اس کے انداز پر میں سہم سی گئی تھی۔ میں نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا تو وہ غصے سے بولا کہ وہ صبح کو جائے یا دوپہر کو جائے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، سمجھی؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ شوہر کی بات سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی، لیکن شوہر کے غصے نے مجھے اندر ہی اندر مزید شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ کوئی تو بات ہے جو یہ سب لوگ جانتے ہیں لیکن مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ لیکن کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہیں نند نہانے کے بہانے کہیں اور تو نہیں جاتی؟ لیکن اگر وہ جاتی ہے تو ساس سسر یا شوہر میں سے اسے کوئی منع کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہی سب سوچ سوچ کر میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے میز پر پڑی چائے کو دیکھا تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن تھکاوٹ اتنی تھی کہ میرا چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا۔ چائے کا کپ لے کر میں کمرے میں باہر نکلی تو چونک گئی تھی۔ میری نند دیوار کے ساتھ لگی کھڑی کسی سے مسلسل بات کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں نند اس سے بات تو نہیں کر رہی جس سے ملنے جایا کرتی ہے۔ میں صحن میں کھلتی کھڑکی کی طرف ہو گئی اور نند کی باتیں سننا شروع کر دیں، لیکن ایک بھی لفظ کی سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ نند اتنی آہستہ آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی کہ میرے لیے سننا مشکل تھا۔ میں چلتی چلتی باورچی خانے آئی اور چائے بنانے کا سامان نکالنے لگ گئی، جبکہ میری نظر ابھی تک باہر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نند اپنی روم میں چلتی نظر آئی تو مجھے باورچی خانے میں دیکھ کر چونک سی گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ یوں اڑا تھا جیسے اس نے کسی خلائی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ بھابی آپ اس وقت یہاں؟ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ بولی تھی، جبکہ میرے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ ہاں، میں چائے بنانے آئی تھی، تم پیو گی؟ جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہی میں نے اسے کہا، نہیں بھابی، میں سونے جا رہی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے چائے کپ میں انڈیلی اور کمرے میں آ گئی۔ شوہر تب تک سو چکا تھا۔ چائے پی کر میں نے خالی کپ میز پر رکھا اور خود بھی آ کر لیٹ گئی۔ نند کس سے بات کر رہی تھی؟ کہیں اس کا کسی کے ساتھ تعلق تو نہیں؟ لیکن وہ ایسی نہیں تو لگتی، خود ہی اپنے حالات کی نفی کر رہی ہے۔ اور یوں ہی رات سوچوں میں گزر گئی اور اگلا دن شروع ہو گیا۔ دوپہر کو جب نند نہانے کے لیے واش روم گئی تو میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے آ گئی۔ گھر سے تھوڑا دور وہ چلتی چلتی آئی اور واش روم آ گئی۔ واش روم سے تھوڑا دور درخت کی اوٹ میں ہو گئی اور واش روم کو دیکھا۔ واش روم میں کوئی بھی سوراخ نہ تھا جس سے میں اندر جھانک لیتی۔ میں وہیں کھڑی کافی دیر تک انتظار کرتی رہی تھی۔ پھر جب وہ باتھ روم سے باہر نکلی اور گھر کی طرف احتیاط سے چلنے لگ گئی۔ اتنے سالوں میں نے نند کی چال پر پہلی بار غور کیا تھا۔ عجیب چال تھی۔ ہاتھ لہرا لہرا کر وہ چلتی ہوئی گھر تک آئی اور کمرے میں چلی گئی۔ اس گھر پہنچنے کے بعد میں بھی گھر میں داخل ہوئی اور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بھابی، آپ کو کچھ چاہیے؟ ارے نہیں، میں تو بس ویسے ہی تمہارے پاس بیٹھنے آئی تھی تاکہ تم سے دو چار باتیں کر سکوں۔ بیٹھتے ہوئے میں بولی تو وہ بھی ہچکچا کر بولی تھی اور پھر بیڈ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ میں کوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، وہ اتنا عجیب رویہ کیوں اپنا رہی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ بے ڈھنگ سے ترتیب انداز میں جواب دے رہی تھی۔ کبھی وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تو کبھی وہ بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ بار بار وہ اپنی قمیض کھینچتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ رات کو جو اس کی چوری پکڑی گئی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں کو رخ بدلا اور نہانے کے اوقات کار کی طرف لے آئی تھی۔ نہانے کی بات سن کر ہی اس کے چہرے پر سائے لہرانے لگے تھے۔ میں نے بات کو بڑھاتے ہوئے اسے کہا کہ ویسے تو دوپہر میں کیوں نہانے جاتی ہو، جبکہ تم جانتی ہو کہ گاؤں والوں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ کوئی دوپہر میں کوئی بھی وہاں پر نہیں جائے گا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات بغور دیکھ کر کہا تھا۔ وہ بھابی میرے سوال پر تولنے لگی تھی، لیکن جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو پانی کا بہانہ کرتی وہ کمرے سے یوں بھاگی جیسے میں نے اسے قید میں کر رکھا۔ میں کھلے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ لازم کچھ تو چھپا رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کی باتیں مکمل طور پر مشکوک تھی۔ یقیناً وہ آسان خزف نہیں تھی۔ مجھے سچ جاننے کے لیے کوئی اور ہی راستہ اپنانا ہوگا۔
لیکن ایسا کیا کروں کہ سچ سامنے آ جائے۔ میں نے پرسوچ نظروں سے باہر دیکھا اور اٹھ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے آ گئی، کیونکہ ساس مجھے پکار رہی تھی۔ اگلے روز میں اٹھی اور باورچی خانے آ گئی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں بھی دوپہر کو نہانے جاؤں گی، اس لیے گھر کے سارے کام ختم کرتی کپڑے لے کر نند کے کمرے کی طرف آئی۔ مجھے سچ جاننے کے لیے کوئی اور راستہ اپنانا ہوگا، لیکن ایسا کیا کروں کہ سچ سامنے آ جائے۔ میں نے پرسوچ نظروں سے باہر دیکھا اور اٹھ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے آ گئی، کیونکہ ساس مجھے پکار رہی تھی۔ اگلے روز میں اٹھی اور باورچی خانے آ گئی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں بھی دوپہر کو نہانے جاؤں گی، اس لیے گھر کے سارے کام ختم کرتی میں کپڑے لے کر نند کے کمرے کی طرف آئی تو راستے میں ہی ساس نے مجھے روک لیا اور کپڑے کا پوچھا، امی میں بھی آج دوپہر میں نہانے جاؤں گی، صبح وقت نہیں ملا مجھے نہانے کا، آنکھ ہی نہیں جلدی کھلی تھی میری بات سن کر ساس کا پارا چڑھا تھا۔ کپڑے کھینچنے کے انداز میں اس نے میرے ہاتھ سے پکڑے اور پلنگ پر پٹک کر بولی کہ تجھے بھی معلوم ہے کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں جا سکتا، کسی نے دیکھ لیا تو تجھے وہاں پر تو عذاب آ جائے گا، چل جا کر اپنا کام کر، آج بڑی وقت نہیں ملا، تیری کون سی ملنے چلتی ہیں جو تجھے وقت نہیں ملتا۔ ساس تو جیسے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ مجھے غصہ آیا تھا۔ میں اپنے کپڑے لے کر کمرے میں آ گئی، جبکہ مجھے نند کے گھر سے باہر جانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو کوئی بھی دیکھے گا نہیں، اور اس وقت صرف مجھے ہی دیکھنے بیٹھے ہیں سب۔ اس وقت میں نے ناک چڑھاتے ہوئے، لیکن میرے دل میں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں ساس میرے شوہر کو سب بتا نہ دے، اگر ایسا ہوا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کا چند دن پہلے کا رویہ سوچ کر ہی میں اتنی خوف زدہ ہو رہی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو کھانے کی میز پر میری ساس نے میری شکایت شوہر سے کر دی کہ میں دوپہر کو نہانے جا رہی تھی۔ ساس کی بات سن کر شوہر نے لال ببو کا چہرہ لیے مجھے دیکھا اور کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل شوہر کے رد عمل پر لرز لگا۔ اس کا حکم سنتے ہی میں بے اختیار تھوک نکلا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ دروازہ بند کرو، اگلا حکم صادر ہوا۔ میں نے دروازہ بند کر کے اسے دیکھا، میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی جا رہی تھی۔ میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر خوف زدہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں انگلیاں مروڑتی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو اس نے میرے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیا اور خون آشنا آنکھوں سے مجھے دیکھا، جبکہ میری آنکھیں تکلیف کی وجہ سے پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ کتنی بار کہنا پڑا ہے کہ میری بہن کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں تمہیں جسمانی اذیت دوں یا تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک کروں؟ بولو۔ میں حیرت زدہ ہو کر بری ہوئی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میری زبان ہلنے سے انکاری تھی، لیکن میں نے اپنی تمام تر ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے شوہر سے کہا کہ آپ کی بہن اگر دوپہر کے وقت نہانے جا سکتی ہے تو میں کیوں نہیں نہا سکتی؟ میری اتنی سی بات پر اس کا پارا مزید چڑھا تھا۔ غصے میں آ کر وہ شاید سچ بولنے والا تھا، لیکن پھر خود کو بولنے سے روک کر اس نے مجھے اپنی گرفت میں آزاد کیا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر مجھے تحمل سے بولا کہ دیکھو، بہتر یہی ہوگا کہ تم ان سب باتوں سے دور ہو جاؤ جن کے بارے میں تم نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، یہ آخری بار ہے کہ تمہیں بہت آرام سے سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ دینا، ورنہ میں سچ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ بول کر وہ رکا تھا، میری جانب ٹھہرے ہوئے انداز میں دیکھ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بازو مسلتی وہی کھڑی شوہر کے حرف پر غور کرنے لگ گئی تھی۔ ایسی کیا بات ہے کہ جس کے بارے میں جاننے کے لیے میرے لیے اہم نہیں ہے؟ ایسی کیا بات ہے کہ سب گھر والے نند کا غلط ہونے کے باوجود بھی ساتھ دے رہے ہیں اور میرے صحیح ہونے کے باوجود بھی مجھے ڈرا رہے ہیں کہ کہیں یہاں سب نند کے ساتھ کسی غلط کام تو نہیں ملے ہوئے ہیں؟ مجھے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جیسا بھی تھا لیکن ایماندار ہے، نیک ہے، وہ کیوں کسی غلط کام میں اپنی بہن کے ساتھ ملوث ہوگا؟ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن نے کوئی ایسی دھمکی دی ہو جس سے میرا شوہر بدنامی کے خوف سے اب تک یوں ہی چند دن گزر گئے اور نند دوپہر میں نہانے جاتی رہی اور ادھر میں بھی خاموشی کا لبادہ اوڑھے اپنی چھان بین کرتی رہی۔
میں روز ہی نند کے پیچھے جاتی تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ اسی آشنا میں ساتھ، لیکن ہر بار میں مایوس ہی پلٹ آتی تھی۔ وہ نہا کر سیدھا گھر آتی تھی، نہ تو اس کی کسی سے ملاقات ہوتی تھی اور نہ ہی وہ کوئی ایسی عجیب حرکت کرتی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں بازار سے واپس آئی تو گھر میں ایک عجیب سی آواز سنی۔ مجھے لگا کہ گھر میں کوئی آیا ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی کی بھی یہ آواز نہ تھی۔ میں صحن میں ہوتی اندر آئی تو اندر دروازے کے پاس ٹھہر گئی۔ نند نے اب تک مجھے نہیں دیکھا تھا، اس کے دروازے کی طرف پشت تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ آواز بدل کر کیوں بات کر رہی ہے۔ عجیب بھاری پھٹی پھٹی آواز میں وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹی اور باورچی خانے میں آ گئی اور 2-4 برتن کھڑا کر کے برتنوں کی آواز سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہوئی اور پھر کمرے سے باہر نکل کر اس نے مجھے ہراساں نظروں سے دیکھا۔ میں نے یوں ظاہر کیا کہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھابھی آپ کب آئی ہیں سامان لے کر؟ میں نے اس کی آواز سن کر گردن اٹھائی اور اس کے اڑنے ہوئے رنگ کو دیکھا۔ وہ پوری طرح آنکھیں کھولے مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی بلا ہوں جو اسے ڈرا رہی ہوں۔ میں تو تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں، کیوں کچھ پوچھ رہے ہیں؟ کچھ منگوانا ہے آپ کو؟ میں نے اس کا بھرپور معائنہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ اچھا میں پڑھنے لگی ہوں، کوئی تنگ نہ کرے اب مجھے۔ اس نے فون پر خدا جانے کس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب مجھے دیکھ کر پڑھائی یاد آ گئی۔ میں نے سوچتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا تھا، وہ بھی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ کس سے آواز بدل کر بات کر رہی تھی اور وہ کیوں اپنی اصل آواز کیوں چھپانا چاہ رہی تھی، اور اس کی آواز اتنی عجیب اور پھٹی پھٹی کیوں تھی؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ اف، میں سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ اتنی شکی مزاج ہوں گی تو میں نے تلخی سے سر کو جھٹکا تھا، کیونکہ سوچ کر میرا سر شدید تھکنے لگا تھا۔ اب تو یہ حال ہو چکا تھا کہ سب گھر والے ہی مجھ سے کھینچنے رہنے لگے تھے۔ سر جو اتنی شفقت سے دیکھتا تھا وہ بھی اب مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ شوہر اور ساس کا بھی حال کچھ مختلف تھا۔ میں اب ان سے بیزار ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا کہ میں ہر چیز کو چھوڑ دوں، لیکن پھر بہت سی چیزیں مجھے واپس قدم جمانے کے لیے مجبور کر دیتی۔ دن بدن بڑھتے تجسس نے مجھے چڑچڑا کر دیا تھا۔ میں ہر وقت غصے میں کھڑی رہتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ میں خود کی بھی کوئی چیز توڑ دیتی، لیکن میں خود پر قابو پانا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ میں مکمل طور پر اس تجسس کی وجہ سے پاگل ہو جاتی۔ میں نے جلد ہی اس کا حل سوچ لیا تھا۔ ایک روز نند نہانے گئی تو میں چھت پر آ گئے اور چھت کی صفائی شروع کر دی۔ ساس کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد نند نہا کر واپس آئی تو میں نے چھت کے سوراخ سے اسے دیکھا اور پائپ دیوار سے لٹکا دیا، جس کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ کپڑے بھیگنے کی وجہ سے وہ ایک دم چیخی تھی، بھابھی پائپ پیچھے کرے، میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، دھیان سے کام کیا کرے۔ میں نے دیوار سے سر نکال کر اسے دیکھا اور معذرت خواہ انداز میں آنکھوں کو حرکت دی، اور وہ مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر گھر کے اندر آئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی پائپ بند کرتی نیچے آئی اور اس کے کمرے کے سوراخ سے اندر کا منظر دیکھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری پریشانی سے نکلتا پسینہ زمین پر گرنے لگا تھا۔ پتھرائی آنکھوں سے میں سوراخ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں لبوں پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ روکی تھی کہ میری نند کیا تھی یہ مجھے اب معلوم ہوا تھا۔ میں ابھی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کہ میرا کندھا کسی نے زور سے جھنجھوڑا۔ میں ایک چست میں سیدھی ہوئی تھی اور گردن مروڑے دیکھا تو میری ساس مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور انہوں نے میرے بازو زور زور سے پکڑے تھے۔ میں نے ان سے اپنے بازو چھڑوانے چاہے، لیکن وہ سختی سے بولی، تیرے پیٹ میں سچ جانے بغیر تو سکون نہیں ہونے والا تھا نا۔ ساس کی آواز سن کر نند بھی کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن اپنے کمرے کے دروازے کے پاس مجھے اس کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ ساس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ نند بھی ساتھ ہی ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔
امی ہاتھ چھوڑے میرا اور مجھے سچ سچ بتائیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھ سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہے۔ میں سب جان چکی ہوں۔ میں غصے اور حیرانی سے ملنے جلے تاثرات کے ساتھ بولی تھی، ٹھیک ہے میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ ساس ہار ماننے کے انداز میں بولی تھی اور پھر جھکے سر کے ساتھ بولی کہ میری بیٹی ہجڑا ہے۔ پیدائش کے بعد ہی ہمیں یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ ہم ڈاکٹر کی منت کی تھی کہ وہ بھی کسی کو بات نہ بتائے، کیونکہ اگر یہ بات پھیل جاتی تو اس کی برادری کے لوگ اسے آ کر لے جاتے۔ میں ایک ماں ہوں، اولاد کیسی بھی ہو ماں کو عزیز ہوتی ہے، اس لیے یہ سب چھپا کر رکھا، لیکن خدا جانے تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا کہ تم پر جاسوسی کا بھوت سوار ہو گیا اور تم نے سب جان لیا۔ لیکن میری تم سے ایک یہی گزارش ہے کہ تم اس بات کو ابھی اپنے دل میں ہی دفن کر لو، کیونکہ اگر یہ بات اب کسی اور کو پتہ چلی تو اس کے رشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ کوئی اس سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ ساس کی بات سن کر میں نے نند کو دیکھا اور اسے کہا کہ تم اس دن آواز بدل کر بات کرنا۔ وہ چونک سی گئی، پھر سنبھل کر بولی کہ کالج میں سے پہلے ہی اس کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے رول ہی ایسا ملا تھا کہ مجھے ایسی آواز نکالنی پڑی۔ نند کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور ساس کو دیکھا۔ ساس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں اور بات سن کر مجھے افسوس تھا۔ ساس کو دیکھا، ساس کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ ساس کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا تھا۔ انہیں مجھے سب بتا دینا چاہیے تھا تاکہ میں یہ بھی سب کرتی کہ میں آگے بڑھی اور ان کے باتھ روم اور ان کے ہاتھ تھام کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ امی آپ فکر نہیں کریں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، اور رہی بات اس کی شادی کی تو اگر شادی ہوگی تو ان لوگوں کے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ کون ہے تو بھی یہ بات پھیل جائے گی اور بعد میں وہ اسے آ کر لے جائیں گے، تو ان لوگوں کو بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ کون ہے تو بھی یہ بات پھیل جائے گی اور بعد میں اسے آ کر لے جائیں گے، پھر گاؤں میں بھی ساری بات پھیل جائے گی، پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ ماں ہیں، آپ خود بھی نہیں چاہتی کہ وہاں جائے اور وہ سڑکوں کی ہو کر رہ جائے۔ میں یہی کہوں گی کہ اسے اس کے قابل بنائیں، کسی اور کے نہیں۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات کو؟ اور ہاں، اب اسے دوپہر میں جا کر نہانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم گھر میں الگ باتھ روم بنوائیں گے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، میں خود بات کروں گی گاؤں کے سردار کے ساتھ، آپ فکر نہیں کریں۔ امی، میں نے ساس کو ہر لحاظ سے سمجھایا تھا اور ہر پہلو میں انہیں آشنا کیا تھا کہ اب آپ اتنے سال بعد جب میری نند نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی تھی تو اس نے سائنس کی مدد سے اپنی جنس بھی تبدیل کروا لی تھی، خواہ اس کام میں پیسے بھی لگا گئے، لیکن میرے شوہر نے بالکل بھی دریغ نہیں کیا تھا۔ اب میرا شوہر بھی مجھ سے بہت مطمئن تھا، کیونکہ میں نے اس کی بہن کا راز رکھا تھا۔ گاؤں میں الگ الگ باتھ روم بنوانے کی بھی اراضی منظور کروائی گئی تھی۔ اب زندگی میں کافی سکون تھا۔ نند کی بھی شادی اب ہو سکتی تھی اور اسی لیے کوئی بھی دقت نہیں تھی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو راز کو اچھالنے والے؟ اللہ بہترین ہے، وہ پردے رکھنے والوں میں سے ہے۔ اگر میں نند کے بارے میں سب کو بتا دیتی تو آپ کے خیال میں اس کا کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ کیا میں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا تھا؟ کیا میرے سسرال والوں نے مجھ سے یہ سب چھپا کر ٹھیک کیا تھا، یا انہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔